سو یہ ہے تبدیل کرنا ان نظاموں میں سے ایک ہے جو جاندار اشیاء کو ان کے دشمنوں سے بچنے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ جاندار خود کو رنگ اور نمونے کی صورت میں بالکل اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ہیئت بدلنے والے کچھ جاندار سطح سمندر کے ریتلے حصے کو خود کو دشمن سے بچانے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ اپنے ارد گرد کے ماحول کے رنگوں اور نمونوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ہیئت بدلنے والے یہ رنگ اور نمونے شعوری طور پر ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے جانداروں کے لیے جو سوچنے یا سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، ناممکن ہے کہ وہ اپنے اجسام پر خود بخود ایسے مختلف رنگ اور نمونے بنا سکیں۔ بلا شک و شبہ خدائے بزرگ و برتر نے ہی جو ارض و سما اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر شے کا خالق ہے، ان جانداروں کو ان خصوصیات اور ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت 29 میں فرمان باری تعالی ہے، اور من جملہ اس کی قدرتوں کی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان جانداروں کا جو اس نے آسمان اور زمین میں پھیلا رکھے ہیں۔ یہ پتنگا ایسے ہی جانداروں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے آپ کو شکاری پرندوں سے بچانے کے لیے اس شاخ کا روپ دھار لیتا ہے جس پر یہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ شکاری مکڑا جو گھنے جنگلوں میں رہتا ہے نہایت کامیابی سے سوکھے پتوں کا یا ان پھولوں کا روپ دھار لیتا ہے جن کے یہ درمیان ہو، اس حد تک کہ کئی حشرات یہ جانے بغیر کہ وہ شکار ہو جائیں گے اپنے اس شکاری ہی پر پھولوں کا رس چوسنے کے لیے آ گرتے ہیں۔ اور جنوبی افریقہ کا یہ جانور تو اپنے ارد گرد کے ماحول یا رنگ و روپ کا ہو بہو روپ دھار لیتا ہے، کیونکہ اس میں رنگ و روپ تبدیل کرنے کی صلاحیت جو رکھی گئی ہے۔ کچھ سانپ اپنے شکار پر جھپٹنے کی غرض سے خود کو ریت میں دبا لیتے ہیں۔ سمندر میں بھی کئی ایک جانور پتوں اور شاخوں سے مشابہت ہونے کی بنا پر اپنی اپنی حیت تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان جانداروں میں سے ایک بالکل کسی پتے جیسی یہ مچھلی ہے جو خود کو پتوں کے درمیان بالکل بے حس و حرکت کر کے چھپا لیتی ہے۔ وہ عموماً ایسا سمندر کی تہہ میں اپنے شکار کے انتظار میں کرتی ہے۔ سو جانداروں کی اس دنیا میں کئی ایک ایسے جاندار ہیں جو خود کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ شہد کی اس مکھی کا رنگ اسے پھولوں کے درمیان اپنی حیت بدلنے میں مدد دیتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کے لیے جانداروں کی یہ حیت بدلنے کی صلاحیت ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ وہ زندگی کے وجود کو حادثاتی اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے واقعات کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا تسلیم کرنا بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایسے رنگ و روپ کے شاہکار نمونے محض حادثاتی طور پر مارز وجود میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تتلی کے پروں پر ہو بہو گلے سڑے کسی اس پتے کا نمونہ جس پر یہ جا بیٹھتی ہے، اسے محض حادثاتی تخلیق تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس بات کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان جانداروں میں تو اتنی فہم و فراست ہی نہیں جس سے یہ ایسا کام لے سکیں۔ یقیناً ان نمونوں کا کمال ہی دراصل کسی کمال تخلیق کار کے وجود کی نشاندہی کرتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر ہی نے ان تمام جانداروں کو ان کے ماحول سے مطابقت رکھنے والا بنایا۔ اس مکوڑے کے جسم اور جس پتے پر یہ ٹھہرا ہوا ہے کہ درمیان مشابہت، حتیٰ کہ پتے کی رگوں یعنی لکیر نما نالیوں کی مشابہت تک اس بات کی غماز ہے کہ یہ مکوڑا اور یہ پتا دونوں ایک ہی خالق کی تخلیق ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پر پائے جانے والے تمام جانداروں کو ان مخصوص پہلوؤں کے ساتھ پیدا کیا ہے جو انہیں ان کے ماحول کے مطابق راس آتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الجاثیہ کی آیت 4 میں ارشاد ربانی ہے،
خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا رکھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہم مظاہر فطرت میں ایسے ایسے عجوبے دیکھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر کچھ جاندار شکار ہونے سے بچنے کے لیے مردہ ہونے کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ کئی شکاری زندہ جانور کو بطور خوراک ترجیح دیتے ہیں۔ سانپ کو ریت کے نیچے چھپا دیکھ کر یہ کیڑا مکوڑا ایک مرے ہوئے کیڑے کا روپ دھار کر خود کو بچا لیتا ہے۔ This insect saves itself thanks to its ability to mimic. کچھ جاندار خطرے کے وقت اپنی اصل قد و قامت سے بڑے دکھائی دیتے ہیں، اس مینڈک کی طرح۔ یہ بپھری ہوئی آنکھیں اسے دشمن سے بچا لیتی ہیں۔ اسی طرح جب اس مکھی کا سامنا ایک مکڑے سے ہوتا ہے تو یہ پر پھیلا کر ایک اور مکڑے کا روپ دھار لیتی ہے جس سے اس کا دشمن ڈر جاتا ہے۔ مکھی کے اس عجیب و غریب رویے کو دیکھ کر مکڑا اس کو شکار ہی نہیں کرتا، کیونکہ چلتی ہوئی اس مکھی کا روپ اس وقت بالکل ایک اور زہریلے مکڑے سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر ذہانت و فطانت بھری نقالی اور مشابہت کو محض حادثاتی قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ نظریہ ارتقاء کا دعویٰ ہے، کیونکہ ہر خاص ترکیب دراصل مکوڑوں کے متعلق وسیع علم کی متقاضی ہے۔ سب سے پہلے اس مکھی میں زہریلے مکڑے اور بغیر زہر والے مکڑے کے چلنے کے انداز میں تفریق کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے، اور ایسا کافی مدت کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی اتنی بڑی تفریق کرنے کی اہل تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ جانداروں کو تحفظ دینے کے علاوہ یہ مشابہت کچھ پودوں کو ان کی بقا کے تسلسل میں ان کی مدد کرتی ہے۔ اس پودے کی اس نچلی کونپل کی مشابہت ہو بہو ایک مادہ پتنگے سے ملتی ہے جس کے پر گویا کھلے ہیں، رنگ اور نمونے یعنی دونوں کی صورت میں، حتیٰ کہ اس کے جسم کے نچلے حصے میں گھنے بالوں سمیت۔ مزید برآں اس میں ایسی خوشبو بکھیرنے کی اہلیت رکھی گئی ہے جو نر پتنگے کے لیے جاذبیت رکھتی ہے۔ یہ نر پتنگا جو ہی اس پھول کو دیکھتا ہے تو یہ فوراً اس کی اسی نچلی کونپل پر جا بیٹھتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس پتنگے کا سر اس پھول کے پولنز پر جا لگتا ہے۔ یہ پتنگا اپنے سر اور اینٹیناز پر یہ پولن لیے یہاں سے اڑتا ہے، پھر یہ وہی عمل کسی اور گلدستے میں جا کر اسی انداز میں دہراتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے یہ پتنگا گاہے بگاہے وہ پولنز اس پھول پر گرا دیتا ہے۔ یوں یہ اس پودے کی بقا کے تسلسل میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک اور پودا ہے جو اسی مشابہت کی بنا پر اپنی بقا میں تسلسل رکھے ہوئے ہے۔ اس پودے کے اس پھول کی پتیوں پر ایسے بال ہیں جیسے جانوروں کے جسم پر ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر ایسے نشانات ہیں جیسے جانوروں کی رگیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا اصل ہتھیار اس کی وہ خوشبو ہے جو مکھیوں کو اس کی طرف مائل کرتی ہے۔ جب کوئی مکھی آتی ہے تو یہ پودا فوراً اپنے پھول کی پتیاں کھول دیتا ہے اور فضا میں گلے سڑے گوشت کی بو چھوڑ دیتا ہے۔ اس بو کی طرف اڑتے اڑتے مکھی فوراً ان پتیوں پر جا بیٹھتی ہے۔ جو ہی مکھی پولن تک جا پہنچتی ہے تو یہ پودا مکھی کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، شاید اس پر اپنے کچھ بیج یعنی پولنز گرانے کے لیے۔ اس مکھی پر لگے اس پودے کے یہ چھوٹے چھوٹے بیج اس دوسرے پھول کے لیے جس پر یہ مکھی جا کر بیٹھے گی بقا کی تسلسل کی ضمانت ہیں۔ اس پودے کے اتنے خوبصورت اور بھرپور نمونے کی سب سے بڑی وجہ یہی دکھتی ہے کہ یہ پھول صرف اور صرف اسی طریقے سے پھلتے پھولتے ہیں۔ بارانی جنگلات میں جانوروں کا سرخ رنگ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جاندار نہایت زہریلا ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ غیر زہریلے جانور اپنے اپنے اجسام پر موجود سرخ رنگ کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فراگ اور سیلمینڈر جب کسی خطرے سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ والے حصے عموماً سرخ ہوتے ہیں۔ ایسا انداز اپناتے ہوئے ان نشانات کو نمایاں کرتے ہیں اور اپنے دشمن کو خبردار کر دیتے ہیں۔ کچھ جھوٹ موٹ کے وہ نشانات جو جانوروں کے اجسام پر پائے جاتے ہیں کئی حوالوں سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی مثال شاید کچھ تتلیاں اور پتنگوں کی کئی ایک اقسام ہیں۔ جیسے اس پتنگے کی دم کا نمونہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پتنگے کا منہ ہوتا ہے۔
اینٹینا سمیت اب یہ نمونہ اس کے حملہ آور کو اس کی دم کی طرف سے حملہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ حملہ آور اسے ہی اس پتنگے کا سر سمجھتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تتلی ایسا رویہ اختیار کرتی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے نمونے سے پوری طرح باخبر ہے اور حملہ آور کی طرف پشت کر کے اسے دھوکہ دیتی ہے۔ دھوکہ دہی کا یہ معاملہ دراصل اس تتلی کو فرار کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کچھ جانداروں کے اجسام پر جھوٹ موٹ کے ایسے نشانات بھی ہوتے ہیں جنہیں بناوٹی یا جھوٹ موٹ کی آنکھیں کہا جا سکتا ہے۔ دیگر جانداروں کی طرح تتلیوں کے بھی لاتعداد دشمن ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حفاظتی نظام کے طور پر کچھ تتلیاں جڑواں جھوٹی آنکھوں کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں اور یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب یہ اپنے پر پھیلاتی ہیں۔ اگرچہ یہ بہت ہی جاذب نظر شکار ہے، مگر تتلی جب اپنے پر کھولتی ہے تو یہ بہت ڈراؤنی دکھائی دیتی ہے۔ ان آنکھوں کی بناوٹ اور مشابہت اس درجہ ملتی جلتی ہے کہ شکاری پرندوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ جاندار تتلی نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ ان جھوٹ موٹ کی آنکھوں کے سوا کچھ تتلیوں کے پروں پر تو جھوٹ موٹ کے چہرے بھی بنے ہوتے ہیں۔ یہ چہرہ اپنی چمکدار آنکھوں کے ساتھ پلکوں کے نمونے کی وجہ سے، چمکدار اور خمدار بھموں کی بنا پر اور ناک کی وجہ سے اس حد تک حقیقت کے قریب تر ہے کہ اکثر شکاری پرندوں کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ہے۔ تاہم تتلی تو اس اہم صلاحیت سے آگاہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود آیت 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے۔ ان تمام تر زندہ اشیاء میں کمال درجے کی تخلیق کاری ہے۔ یہ دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں کہ ایک تتلی کے پروں پر اتنی شاندار تصاویر اور نمونے خود بخود محض حادثاتی طور پر مارز وجود میں آ گئے ہوں گے۔ کوئی بھی حادثاتی المیہ اس قسم کا مکمل شاکار پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ بھی رنگ و روپ میں اس درجہ مشابہت کے ساتھ۔ اس کلی کی ایک مادہ پتنگے کے ساتھ ہو بہو مشابہت، اور مزید برآں اس میں سے ایسی خوشبو کا ہونا جو نر پتنگے کو اپنی طرف متوجہ کرے اور پھر اس کی اس پتنگے کو اپنے اوپر گرا لینے کی صلاحیت، دراصل ایک غیر مبہم اور بے عیب تخلیق کاری کی متقاضی ہے، اور اس تخلیق کاری کو حادثاتی المیہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ کہ ہر چیز محض حادثاتی طور پر مارز وجود میں آ گئی، قدرت کے ان شاکار نمونوں کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ محض خام خیالی ہی ہے کہ کوئی جانور خود بخود اپنے رنگ و روپ یا نقش و نگار میں رد و بدل کر سکتا ہے، یا پھر کسی بھی مصور سے بہتر اپنے جسم پر خود بخود کچھ نمونے بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر کہیں کوئی نقش و نگار یا کوئی مصوری ہے تو پھر کوئی کہیں نہ کہیں اس کا مصور بھی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کرۂ ارض پر دیگر جاندار اشیاء کی طرح ان جانداروں کو بھی خدائے بزرگ و برتر ہی نے پیدا کیا ہے، جو کہ ان کے بے عیب نقش و نگار اور نمونوں کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔